اور حقیقت میں یہ ایک ایسی نعمت ہے بیوی کا ہونا کہ دنیا کی باقی ہر نعمت اس کی وجہ سے نعمت بن جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر نعمت اس کا نعمت ہونا اس میں کمی آ جاتی۔ تو یہ اللہ کا نظام فطرت، اور الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں اللہ پاک کی یہ نعمت وافر موجود ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہمیں چونکہ یہ وافر ہے اس لیے اس کی برکات کا احساس نہیں ہو رہا۔ جس معاشرے سے یہ نعمت چھن گئی ہے اس معاشرے میں جا کر پوچھیں کہ ان کا کیا حال ہے اور وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب مرد کو پتہ نہیں ہے کہ میرے آگے بیٹے کون کون ہیں، زنا کرتا گیا، اپنی زندگی عیاشی گزارتا گیا، بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، تو جب وہ باپ بوڑھا ہوگا تو بڑھاپے میں اس کا بیٹا اس کی خدمت کیسے کرے گا؟ باپ کو بیٹا نہیں جانتا، بیٹے کو باپ کا تعارف نہیں ہے، تو ہر بندہ اپنی تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک ہمت ہے، صحت ہے، تو وہ اپنی معاش کی فکر کر کے کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے۔ جب بیمار ہوا یا بوڑھا ہوا، اب اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس کو بیماری میں کون سنبھالے گا؟ اس کو بڑھاپے میں کون سنبھالے گا؟ ہمارے معاشرے میں ایک بوڑھا باپ موجود ہے، سال سال کومے میں رہتے ہیں، ایسے بھی میں نے مریض دیکھے ہیں، 6 مہینے تک کومے میں رہے، لیکن گھر کے کتنے افراد اس کے سر پر 24 گھنٹے خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا بیٹا کون ہے اور میرا باپ کون ہے، اس بوڑھے کی خدمت کون کرے گا؟ باپ والی خدمت کی یہ فضائل سن کر کہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، جس کو باپ کا نہیں پتا وہ جنت کے دروازے کو کیا جانے، تو پھر ان کے ہاں جیلوں کی طرح بوڑھے خانے بنے ہوئے ہیں کہ اب یہ کمانے کا قابل نہیں رہا، اب یہ محتاج ہو گیا، اب اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، تو اس کو بوڑھے خانے میں جمع کرا دو۔ جب تک وہاں زندہ رہے گا اس کو روٹی حکومت کی طرف سے ملتی رہے گی، اور جب مر جائے گا تو حکومت اس کو جلا دے گی، کہیں پھینکنا ہے تو پھینک دے گی۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ اور ایک مسلمان بوڑھا گھر میں اس کے پوتے موجود ہیں، دوتے موجود ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی اولاد اس کی خدمت کو اپنی سعادہ سمجھتی ہے، یہ اولاد کو جھڑکتا بھی ہے، یہ اولاد کو گالیاں بھی دیتا ہے، یہ اولاد کو ڈانٹتا بھی ہے، اور وہ الٹا اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر بھی اس کا پیشاب بھی دھو رہے ہیں، اس کو کھڑے ہو کر پانی بھی دے رہے ہیں، روٹی بھی دے رہے ہیں، 24 گھنٹے اس کا علاج بھی کرا رہے ہیں۔ کوئی یورپ میں اس کی کوئی ایک مثال پیش کر سکتا ہے بڑھاپے کی اس خدمت کی، کہ جہاں مادر پدر آزاد معاشرہ ہو گیا، کہ ایک بڑھاپے میں جا کر جو ہمارے اس نکاح والے معاشرے میں ایک رحمت اور نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور یہ اس نکاح کی برکات ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اولاد کو جو نعمت کہا ہے کہ وہ بڑھاپے کی نعمت ہے، کہ جب آدمی محتاج ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اولاد کی خدمت کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ نکاح یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت اسی میں ہے، اور معاشرے کے ساری برکات، سارے فوائد، ساری نعمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو پھر معاشرہ جانوروں کی زندگی ہے، اور وہ لا حاصل زندگی ہے، بے مزہ زندگی ہے، اور پریشانیوں والی زندگی ہے، جس میں سکھ نام کی چیز کوئی نہیں، خوشیوں نام کی چیز کوئی نہیں۔ اس لیے کہ خوشیاں ہمیشہ معاشرے سے مل کر آیا کرتی ہیں، تنہا خوشی کوئی خوشی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔